وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد باب ظرف الدف فی النکاح والولیمہ وبه قال حدثنا مسدد عن بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن زكوان قال قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آباء يوم بدر إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد فقال دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. عنوان ہے ضرب الدف فی النکاح والولیمہ. عقد نکاح اور ولیمے کے وقت میں دف بجانا. اس باب کا مقصد ہے کہ نکاح اعلان کے ساتھ ہونا چاہیے. نکاح اور ولیمے کے موقع پر کچھ ایسی شکل بنائی جائے جس سے نکاح کا اعلان ہو جائے، ولیمے کا اعلان ہو جائے. جاہلیت میں جو خفیتاً ان کے اپنے طرز پر نکاح ہوتے تھے اس کی تردید مقصود ہے. اب یہ اعلان مختلف طرق سے ہو سکتا ہے. انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ دف بجانا بھی ہے، ڈفلی بجانا بھی ہے. عملی چیزیں بھی کچھ ہو سکتی ہے، مثلا حدود میں رہتے ہوئے کچھ لائٹ کا انتظام کر لیا، پنڈال وغیرہ لگا لیا جس سے اعلان ہو جائے کہ یہاں شادی ہے، یہاں ولیمہ ہے. البتہ دف بجانے کا عمل ہو یا کوئی بھی عمل ہو، اس میں حدود شریعہ کا پاس و لحاظ ضروری ہے. اس لیے دف بجانے میں آلات موسیقی وغیرہ کا استعمال بالکل نہیں ہونا چاہیے. ربیہ بنت معوذ ابن عفرا، حضرت ربیہ بنت معوذ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری رخصتی کے بعد میرے ہاں آئے اور تمہاری طرح سے، جیسے تم اس وقت اپنے مخاطب سے وہ کہہ رہی ہیں کہ جس طرح سے تم اس وقت میرے پاس بالکل قریب میں بیٹھے ہو، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مجھ سے قریب ہو کر بیٹھ گئے. فجلس علی فراشی کمجلسک منی، بالکل قریب آ کر بیٹھ گئے. کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ ربیہ بنت معوذ نے کیا پردہ نہیں کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آ کے بیٹھ گئے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پردہ امت کی عورتوں پر واجب نہیں تھا. اس کی وجہ ظاہر ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں. معصوم کا مطلب یہ ہر گناہ سے بچائے جاتے ہیں. وہ اپنے طور پر نہیں بچتے، اللہ کی طرف سے بچائے جانے کا بھرپور انتظام کیا جاتا ہے. یعنی بچنے میں صرف اپنا دخل ہوتا تو ممکن ہے کہ کوئی دوسری بات بھی سوچی جا سکتی تھی. بچنے میں بچانے کا دخل ہے، یعنی اللہ کی طرف سے کچھ ایسا انتظام ہوتا ہے کہ وہ گناہ کر ہی نہیں کر سکتے. اب جب معصیت نہیں ہو سکتی، بد نظری نہیں ہو سکتی، بد خیالی نہیں ہو سکتی، تو پردے کا مفہوم حاصل ہے. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پردہ واجب نہیں تھا اور آپ سے پردہ کرنا امت کی عورتوں پر واجب نہیں تھا. یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے. دوسرا جواب یہ ممکن ہے وہاں قرب کو صرف بتانے کے لیے تعبیر اختیار کی گئی، باقی یہ ہے کہ بیچ میں کپڑے کا پردہ رہا ہو. بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
ربیہ بنت معوذ کے پاس پہنچے. وہاں چھوٹی چھوٹی لڑکیاں اس وقت دف بجا رہی تھیں اور وہ اس میں بدر کے شہداء کا تذکرہ کر رہی تھی. یندبن من قتل من آبائی یوم بدر. اتنے میں ایک لڑکی یہ مصرع کہنے لگی. قالت احداہن وفینا نبی یعلم ما فی غدی. وفینا نبی یعلم ما فی غدی. ہمارے پیغمبر آنے والی کل کی بات بھی جانتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا. فقال دعی هذه وقولی بالذی کنت تقولین. آپ نے ارشاد فرمایا یہ مت بولو، وہی تم جو پہلے اشعار گا رہی تھی وہی کہے جاؤ. روایت کا مفہوم آپ کے سامنے آیا. اس روایت سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو استدلال کیا ہے وہ استدلال بالکل ظاہر ہے کہ وہ عورتیں دف بجا رہی تھیں. یضربن بالدف. دف بجانے کا کیا حکم ہے؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں نکاح کا اظہار مستحب ہے. دوسرا امام نے بھی یہی فرمایا نکاح کا اظہار کسی طرح ہونا چاہیے، چاہے اعلان کی شکل ہو، شاہدین کی حاضری ہو. البتہ یہ ہے کہ حدود شرع میں رہتے ہوئے یہ اعلان و اشتہار ہونا چاہیے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد اس باب سے ایک مختلفی مسئلے کی طرف اشارہ کرنا ہے. وہ یہ کہ نکاح میں اشتہار اور اعلان کافی ہے، شہادت کی ضرورت نہیں، یا یہ کہ شہادت بھی ضروری ہے. اس مسئلے پر روشنی ڈالنا چاہتے یا اس مسئلے میں اختلاف کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں. تو معلوم ہونا چاہیے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مسلک یہی ہے کہ نکاح میں شہادت کی ضرورت نہیں، اعلان کافی ہے. اور امام احمد ابن حنبل سے بھی ایک روایت اسی انداز کی ہے. باقی امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شہادت کو ضروری قرار دیتے ہیں. باب قول اللہ تعالی عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وكسرة المهر وأدنى ما يجوز من الصداق. باب اللہ تعالیٰ کا ارشاد وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، عورتوں کا مہر برضا و رغبت ادا کر دو. اور اللہ تعالیٰ کا قول او تفرضوا لهن فریضہ، تم نے عورت کو اگر بے شمار مال دے دیا ہو جب بھی اس سے واپس نہ لو. اور سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے مہر کے لیے فرمایا کچھ تو ڈھونڈ لا، خواہ لوہے کی انگوٹھی ہی صحیح. وقال سہل قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولو خاتما من حدید. اس باب کے اندر چند باتیں مصنف علام رحمہ اللہ نے سمیٹ دی. پہلی بات کہ مہر خوش دلی سے ادا کرنی چاہیے. آتوا النساء صدقاتهن نحلہ، نحلہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ آدمی کو مہر خوش دلی سے دینا چاہیے. صدقات کا لفظ بھی جو اس کے لیے استعمال کیا گیا وہ اسی پر دال ہے. دوسری بات، اس میں مہر کی زیادتی کا ذکر کیا. اصل میں زمانے جاہلیت میں نکاح کے کئی طریقے غلط رائج تھے. البتہ اس میں جو کچھ شریفانہ طریقہ ایک رائج تھا اس میں مہر کا ذکر تھا. اسلام نے اسی طریقے کو برقرار رکھا اور اسلام نے یہ بتایا کہ مہر اس بات کی علامت ہے کہ نکاح کرنے والا مرد واقعی عورت کا طلبگار ہے
مفت اور فری اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتا. اسی لیے ہر مرد اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ مہر کا ہدیہ اور گفٹ اور نذرانہ پیش کرتا. تو پہلی بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتلائی کہ مہر خوش دلی کے ساتھ پیش کیا جاوے. نمبر 2، مہر کی زیادہ سے زیادہ کوئی مقدار متعین نہیں ہے. سورہ نساء میں کی آیت میں ہے کہ اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا چاہو اور تم ان میں سے ایک کو ڈھیر سارا مال دے چکے ہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تم اگر ڈھیر سارا مال دے چکے ہو تو بھی اس میں سے کچھ واپس مت لو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعے میں اسی آیت کی وجہ سے زیادہ مہر کے جواز کو تسلیم کر لیا تھا. پھر بھی یہاں بہتر شکل یہ ہے کہ مہر بہت زیادہ نہ ہو. مالدار اگر برداشت بھی کر لیں گے تو غریبوں کے لیے یہ چیز وبال بن جائے گی. اس لیے اعتدال کے ساتھ مہر متعین کرنا چاہیے. اور جب آدمی مہر دینے پہ قادر نہیں ہوگا تو یقیناً زنا کا دروازہ کھلے گا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگرچہ جائز ہے زیادہ مہر دینا، لیکن بہتر یہ ہے کہ معتدل انداز میں، جس سے معاشرے پر کوئی غلط بوجھ نہ پڑے، اتنا مہر دینا چاہیے. تیسری بات اس عنوان میں پیش کی گئی، کم سے کم کیا چیز مہر بن سکتی ہے. اس میں 2 باتوں میں اختلاف ہے. غیر مال مہر بن سکتا ہے یا نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر چیز خواہ مال ہو یا غیر مال، جیسے تعلیم قرآن اور خدمت وغیرہ، یہ ساری چیزیں مہر بن سکتی. دوسرے ائمہ کے نزدیک غیر مال مہر نہیں بن سکتا. صرف ایسا مال مہر بن سکتا ہے جو بیع میں ثمن بن سکتا. اور ان حضرات کی دلیل سورہ نساء کی آیت ہے، وَحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ. اس میں عورتوں کو مالوں کے ذریعے حاصل کرنے کا، طلب کرنے کا حکم دیا گیا. دوسرا مسئلہ، مہر کم سے کم کتنی ہو سکتی ہے. مہر کی کم سے کم مقدار کتنی ہو سکتی ہے. امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک کچھ متعین نہیں ہے. جس مال پر بھی زوجین راضی ہو جائیں وہ مہر ہونے کے لیے کافی ہے، چاہے لوہے کی انگوٹھی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 1/4 دینار یعنی 3 درہم اتنا مہر ہونا ضروری ہے. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 10 درہم کم سے کم مہر ہونا ضروری ہے. چوتھی بات جو اس عنوان میں پیش کی گئی وہ یہ ہے کہ نکاح میں مہر لازمی ہے، مگر نکاح کے وقت اس کا ذکر آنا ضروری نہیں. اس کی تعین یا اس کا تذکرہ یہ ضروری نہیں ہے. آگے پیچھے بھی اس کی تعین ہو سکتی. اگر نکاح کے وقت مہر کا ذکر نہیں آیا یا تعین نہیں ہوئی تو نکاح تو ہو جائے گا، البتہ مہر مثل واجب ہوگا. اور روایت جو آ رہی ہے اس میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کا اور ان کے مہر وغیرہ کا تذکرہ ہے. اب کتاب میں ملائیے، باب قول اللہ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وكسرة المهر وأدنى ما يجوز من الصداق وقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا وقوله جل ذكره أو تفرضوا لهن فريضة وقال سهل قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولو خاتما من حدید. مہر کی مقدار کی کم سے کم کتنی ہو سکتی ہے، جو اس یہاں کا تیسرا مسئلہ تھا. اس پر اس سے پہلے ایک عنوان کے تحت میں کچھ اسباق پہلے اس پر گفتگو کی جا چکی ہے ائمہ کے اختلاف اور دلائل کے ساتھ. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن انس عن النبي ان عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بشاشة العرس
فسألہ فقال انی تزوجت امرأۃ علی وزن نواۃ. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ شادی کے پوزیشن میں دکھ رہے ہیں، شادی کیے ہوئے ہیں، شادی کی خوشیوں میں. تو پوچھا، بتایا ہاں میں نے ایک عورت سے شادی کی ہے، ایک گٹھلی سونا دے کر. حضرت قتادہ نے یوں نقل کیا حضرت انس سے کہ عبد الرحمن ابن عوف نے یوں کہا، تزوج ان عبد الرحمن ابن عوف تزوج امرأۃ علی وزن نواۃ من ذهب. اس میں یہ تصریح موجود ہے کہ ایک گٹھلی، ایک نوات کے برابر سونا دیا تھا. نوات کس کو کہتے ہیں؟ نوات کہتے ہیں گٹھلی کو. البتہ نوات کی مقدار کے بارے میں اختلاف ہے. کسی نے کہا کہ نوات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 5 درہم کا ہوتا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں یہی بات ارشاد فرمائی. قاضی ایاز نے بتلایا کہ اکثر علماء کا یہی قول ہے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نوات 3 درہم اور 1 ثلث کا ہوتا ہے. بعض حضرات کہتے ہیں 3 درہم اور ربع کا ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں 3 درہم اور نصف کا ہوتا ہے. مالکیہ کے نزدیک ربع دینار کو کہا جاتا ہے. بہرحال یہ جو کچھ بھی نوات کی آپ تعین کر لے ہوئے، ہر صورت میں حنفی مسلک کے اعتبار سے یہ مہر پورا نہیں بنتا، اس لیے کہ حنفی مسلک میں کم سے کم 10 درہم مہر ہونا چاہیے. پھر اس کی کیا توجیہ ہے؟ تو حنفیہ نے کہا یہ مہر معجل تھا، یعنی اصل پورا مہر یہ نہ تھا، پورے مہر کا کچھ حصہ جو فوری طور پر تطیب خاطر کے لیے آدمی دیتا ہے، یہ وہ حصہ تھا. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ.